ٹھیک ہے. ہسٹوریکلی تو یہ ہے کہ کلاسیکل پیریڈ ہے جو گریکو رومن پیریڈ جو حضرت عیسیٰ سے پہلے کا دور ہے. پھر ایک پیریڈ ہے جسے ہم اسکولاسٹکزم کہتے ہیں, اسکولاسٹک پیریڈ ہے یا میڈیول فلاسفی جسے ہم کہتے ہیں. اور پھر تیسرا ماڈرن پیریڈ ہے. اور اب ماڈرنزم کے آگے جو پیریڈ ہے دیٹ از پوسٹ ماڈرنزم, جس میں میں اور تم زندہ ہے, دیٹ از پوسٹ ماڈرنزم. یہ جو پیریڈ ہے یہ تقریباً 1600 سال کا ہے, 1600 ایئر. چھوٹا موٹا عرصہ نہیں, 1600 سال اسکولاسٹک پیریڈ ہے. اب اس کو دیکھنے کا کئی طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کلاسیکل پیریڈ کے تناظر میں ہم میڈیول فلاسفی کو دیکھیں گے. اگر آپ نے کلاسیکل تھاٹ کے تناظر میں اسکولاسٹک پیریڈ یا میڈیول پیریڈ کو سمجھنے کی کوشش کی تو آپ کیا کریں گے؟ کلاسیکل پیریڈ کو کاز کہیں گے اور کرسچن پیریڈ کو یا اسکولاسٹک پیریڈ کو اس کا ایفیکٹ کے طور پر, اسے آپ کاز کہہ دیں گے اور اسے آپ ایفیکٹ کہہ دیں گے. صحیح ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ماڈرن پیریڈ کو یا ماڈرنزم کو یا ماڈرنائزیشن کو اسکولاسٹسزم کے یا میڈیول فلاسفی کے تناظر میں دیکھیں تو اسکولاسٹک پیریڈ کیا بن جائے گا؟ ایفیکٹ, کاز. اور یہ کیا بن جائے گا؟ ایفیکٹ. یہ بن جائے گا کاز اور یہ بن جائے گا ایفیکٹ. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ماڈرن پیریڈ کے پرسپیکٹو میں آپ اسکولاسٹسزم کو پڑھیں گے, یعنی ماڈرن کانسیپٹ کو لے کر اسکولاسٹک تھاٹ کے اوپر آپ اپلائی کر دیں. تو ماڈرن تھاٹ کے کنسیپچل ٹولز آپ استعمال کریں گے, انڈرسٹینڈ کسے کرنے کی کوشش کریں گے میڈیول فلاسفی کو. تو ماڈرن کانسیپٹ کو آپ کاز کے طور پہ لیں گے اور انہیں ایفیکٹ کے طور پہ دیکھیں گے. بتانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ کسی بھی پیریڈ کو, ہسٹوریکل پیریڈ کو ہسٹری آف آئیڈیاز کے اندر پڑھنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. کہ ایک پیریڈ کو آپ کاز کے طور پہ لے رہے ہیں, اسی پیریڈ کو آپ ایفیکٹ کے طور پہ لے رہے ہیں, ایک میں آپ اسی پیریڈ کو کسی دوسرے پیریڈ کے ایفیکٹ کے طور پہ لے رہے ہیں. تو اس میں یہ جو کازل ریلیشن, یہ جو کاز اور ایفیکٹ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے, اس کے بغیر آپ چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. جو چیزیں آپ کے لیے انٹیلیجیبل ہوتی ہیں, انڈرسٹینڈیبل ہوتی ہیں, وہ کاز اور ایفیکٹ ریلیشن شپ کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے. ایکسپلینیشن از ناٹ پاسبل وداؤٹ کازیشن. جب بھی آپ کوئی کازیشن دیں گے, ایکسپلینیشن دیں گے, اس میں کسی چیز کو کاز اور کسی چیز کو ایفیکٹ, کسی چیز کو واقعے کو ایفیکٹ, کسی واقعے کو کاز کے طور پہ پیش کرتے ہیں تو آپ کو چیزیں انڈرسٹینڈ. لیکن اگر اس طریقہ کار کو ہم اختیار کر لیں تو یہ تو ایک طریقے میٹا فزیکل پوزیشن ہوگی کہ آپ بالکل ایگزیکٹلی اس سے کاز آپ پہلے سے بلیو کر رہے ہیں اور اس کا افیکٹ لے رہے ہیں. بالکل. تو کیا ہسٹری آف آئیڈیاز میں پاسبل ہے کہ کاز سے ہی افیکٹ لیتا ہوں اور افیکٹ سے ہی کاز لیتا ہوں؟ اور کیا یہ ارسطو کی جو تھیوری ہے وہی انڈورس ہوتی ہے کہ عدم سے جو ہے کوئی چیز برآمد نہیں ہوتی؟ عدم سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوتی. مطلب ہسٹری آف آئیڈیاز کے اندر ایک پیریڈ کو دوسرے پیریڈ کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے لامحالہ آپ کو ایک پیریڈ کو کاز اور دوسرے پیریڈ کو ایفیکٹ کے طور پہ لینا پڑے گا, ورنہ آپ تفضل قائم نہیں کر سکیں گے دونوں ادوار کے درمیان. سوال یہ ہے کہ کسے میں کاز دوں اور کسے ایفیکٹ لوں, اور ایفیکٹ لیتا ہوں تو کیوں لیتا ہوں اور کاز لیتا ہوں تو کیوں لیتا ہوں. اس کی 10,000 توجیحات آپ دے سکتے ہیں, مختلف توجیحات میں آپ بیان کر سکتے ہیں. تو پہلے تو اس پرابلم کو سمجھ لیں کہ جب آپ اسکولاسٹک پیریڈ کو سمجھنے جائیں گے تو جو کانسیپٹ آپ استعمال کریں گے وہ کون سے کانسیپٹ, یعنی کہ آپ اسکولاسٹک پیریڈ کو یا میڈیول پیریڈ کو ڈارک ایجز کہہ دیتے ہیں. کیا مطلب ڈارک ایجز؟ کس بنیاد پہ آپ اسے ڈارک
کہتے ہیں کہ کسی پیریڈ سے آپ اسے کمپیئر کر رہے ہیں جو کہ کمپیریٹیولی روشن ہے، لہذا اس کمپیریٹیو انالیسس کی بنیاد پر آپ اس پیریڈ کو ڈارک ایجز ہیں۔ جو آپ کا قرون اولا ہے، یعنی کہ یہ جو پچھلے 1000 سال ہے آپ کے پیچھے، 15ویں صدی سے پہلے کے، یعنی کہ 7ویں صدی سے لے کر یا 8ویں صدی سے لے کر 14ویں صدی تک جو ہے آپ کا قرون اولا ہے، ڈومینیٹ کر رہا ہے آپ پوری دنیا کو، لیکن وہی پیریڈ ویسٹرن تھاٹ میں ڈارک ایج ہے۔ جو آپ کا قرون اولا ہے اس کا قرون وسطی ہے۔ تو بتانے کا مطلب یہ کہ کس کے کون سے، ابھی آپ کو مار پڑ رہی ہے ہر جگہ پہ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ڈارک ایجز ہے نا۔ تو آپ کو کیا چاہیے؟ انلائٹنڈ ماڈریشن چاہیے، آپ کو انلائٹنڈ تھاٹ چاہیے، ماڈرنائزیشن چاہیے، ڈیولپمنٹ چاہیے، پروگریس چاہیے۔ تو آپ نے پچھلے 100 سال میں جتنے آدمی پیدا کیے وہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ وہ سب چاہتے ہیں اس پیریڈ کو جو کہ ڈارک پیریڈ ہے اس پیریڈ سے تبدیل کر دیں جس میں آپ ڈومینیٹ کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کاز اور کوئی چیز افیکٹ فی نفسہ ہی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ تو ایکسپلینیشن ماڈل کا کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کسی کو کاز کر لیں اور کسی کو افیکٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ کہ اسکولاسٹک پیریڈ کرسچن پیریڈ ہے، اس میں ایک خاص قسم کا تصور انسان پنپا، یہ خاص تصور خیر اور تصور اچھائی پھیلا، اور ایک دو دن نہیں 1500 سال اور بڑی زبردست قسم کی جنگیں لڑی ہیں انہوں نے اس تصور خیر کے اطلاع کی اور تصور خیر کی انسٹیٹیوشنلائزیشن کے زبردست قربانیاں بھی دی انہوں نے۔ ایسا نہیں ہے وہاں قربانیاں دی، اگر آپ کروسیڈ میں لڑ رہے تھے تو کرسچن بھی آپ سے لڑ رہے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، مارے گئے ہیں بہت سارے۔ اور کس کے نام پہ وہ لڑنے آتے تھے؟ وہ خدا کے نام پہ ہی لڑنے آتے تھے، ان دا نیم آف دا گاڈ، یہی نعرہ مارتا تھا۔ وہ آتے تھے ان دا نیم آف گاڈ، شہزادے بھی آتے تھے، بادشاہ بھی آتے تھے، وہ مارے جاتے تھے، مر جاتے تھے، کنگڈم آف ہیون اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ تو بتانے کا مطلب یہ کہ وہ 1500 سال تک کچھ تھا ان کے پاس جس کے لیے وہ قربانی دیتے تھے اور جس کے لیے وہ جدوجہد کرتے تھے۔ میڈیول فلاسفی کو یا ڈارک ایجز کی فلسافیکل انڈر پننگس کو سمجھنے کا دو طریقے ہیں ہمارے پاس۔ ایک تو یہ کہ آپ کلاسیکل پیریڈ کے نتیجے کے طور پہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، یا ماڈرنزم کی بنیادیں فراہم کرنے کے لیے ایک بریڈنگ گراؤنڈ کے طور پہ۔ تو اگر آپ کلاسیکل پیریڈ سے اسکولاسٹک پیریڈ کی طرف جاتے ہیں تو اسکولاسٹک پیریڈ ایفیکٹ ہے اور کلاسیکل پیریڈ کاز۔ اگر آپ ماڈرنزم کے تناظر میں جاتے ہیں تو کلاسیکل پیریڈ irrelevant ہو جائے گا، وہاں پر میڈیول فلاسفی کاز ہے اور ماڈرنزم ایفیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ماڈرن کنسپچل ٹول سے اسکولاسٹکزم کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ کو ڈارک ایجز سمجھ جائیں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کئی تناظر ہیں اس چیز کو دیکھنے کی۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ میڈیول فلاسفی کی بیسک ٹرینڈس کو دیکھیں، پہلے تو اس کا کنسپشن آف ہیومن دیکھ لیتے ہیں اسپیسیفکلی، پھر میں بتاؤں گا کرسچینٹی اور کرسچینٹی کی تھوڑی بہت ہسٹری اور کرسچینٹی کے اندر کی بحث، اور اس کے بعد پھر آگسٹائن، ایزم اور ایکوینس، ان کو ایز اے تھنکر دیکھیں گے بعد میں۔ دراصل میڈیول فلاسفی کیوں اہم ہے؟ میڈیول فلاسفی اس لیے زیادہ اہم ہے کہ ماڈرنزم نے جس فلسفے کو شکست دی وہ میڈیول فلاسفی ہی ہے۔
اور میڈیول فلاسفی ماڈرنزم سے شکست کیوں کھا گئی؟ اس لیے اس کی روٹ اسکولاسٹسزم کے اندر اس کی بائبل سے نہیں نکلتی تھی بلکہ ایرسٹوٹیلین فلاسفی سے نکالتے تھے، اس لیے وہ مار کھا گئی. تو آپ وہ شکست کیوں کھا گئی اس کی بھی دلیل آپ کو نکل سکتی ہے، اور ماڈرنزم کیسے فتح یاب ہوا اسکولاسٹسزم کے اوپر، اس کی دلیل بھی آپ کو اسی انالیسس سے ملے گی. کو یہ سمجھ کہ ان کی اسٹرینتھ کیا تھی، کرسچن تھاٹ کی کیا قوت تھی جو کہ گریک کے پاس نہیں تھا. گریک اور رومنس کے پاس کیا ایسا نہیں تھا جو کرسچنس کے پاس تھا. گریک کے پاس دعوت نہیں تھی، کوئی دعوتیں عام نہیں تھی، تہذیبی سطح فلسفے کی سطح پر دعوت تھی کہ سب ریشنل ہو جائیں، ورلڈ آف آئیڈیاز کو ڈسکور کریں، یہ ہے فلسفے کی سطح پر تھی. لیکن صرف فلسفہ تو تہذیب کو نہیں کنسٹرکٹ کرتا نا، تہذیب کے اندر فلسفہ بھی ہوتا ہے، اخلاقیات بھی ہوتی ہے، سماجیات بھی ہوتی ہے، سیاسیات بھی ہوتی ہے، ترجیحات بھی ہوتی ہیں، اقدار بھی ہوتا ہے، روایات ہوتے ہیں. یہ سب مل کر ایک کمپلیکس اسٹرکچر بنتا ہے جس کی طرف آپ بحیثیت تہذیب دوسروں کو دعوت دیتے ہیں. اب گریک اور رومن سویلائزیشن کا پرابلم یہ تھا کہ وہ فلیش اور بلڈ کے اوپر کھڑی تھی. یو کین ناٹ بی رومن اف یو آر ناٹ رومن بائی ریس، ایوری بڈی کین ناٹ بی رومن. لہٰذا روم نے بہت بڑے علاقے پہ قبضہ کیا، لیکن وہ سب رومی تھوڑی کا لگ اسپینین ہمیشہ ان کے فرنٹ وارئر رہتے تھے. فرنٹ لائن وارئر جو ہوتے تھے اسپینش ہوتے تھے، یہ اسپینیئنس ہوتے تھے، اسپینش ہوتے تھے، بڑے زبردست قسم کے وارئر تھے روم کے، رومن فوج کے اندر ہوتے تھے یہ. لیکن یہ اسپانیئنز ہی رہے، کیونکہ رومن تو یہ نہیں بنے. لہٰذا پرسیکیوشن ہوتا تھا ان کا اکثر، بڑے بڑے میکسیمس جو تھا وہ اسپانیئن تھا. لہٰذا وہ اس کو جو ہے بہت محبت کرتا تھا بادشاہ سے، لیکن بادشاہ کے بیٹے نے قتل اس کے بچوں کو بھی قتل کروا دیا، اس کی بیوی کو قتل کروا دیا، سب کو صرف اس لیے کہ وہ کہیں اس کو ٹیک اوور نہ کرے. تو روم کی طرف آپ کسی کو دعوت نہیں دے سکتے. لہٰذا رومن سویلائزیشن کے پھیلنے کے امکانات معلوم تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ہڈی اور گوشت کے اوپر کی دنیا ہے. اگر تمہارا ہڈی اور گوشت ایسا نہیں ہے تو کیسے پھیلا سکتے؟ ایکسٹینشن لمیٹڈ ہوگی، فلیش بلڈ اسپیسیفک. تو فلسفہ تو ان کا بڑا تھا، آفاقی فلسفہ تھا ان کا، یعنی کہ ایرسٹوٹل ایک بڑا فلسفی تھا. تو وہ روم کے لیے فلسفہ نہیں اس نے دیا تھا، یا افلاطون نے روم کے لیے فلسفہ نہیں دیا تھا، یا گریک کے لیے فلسفہ نہیں دیا تھا. لیکن اس فلسفے کو بڑھتا تو جس سطح کے اوپر وہ اس کے نتیجے میں اس کی آفاقیت کمزور پڑ گئی اور اس کی پرٹیکولیرٹی جو ہے وہ ایکسرسائز ہو گئی. کرسچنس کے پاس تھی بائبل، اور بائبل کا جو مخاطب تھا وہ روم نہیں تھا، سب تھے. تو ایوری انڈیویجل از دی چلڈرن آف دا گاڈ، سو آل آر ایکول ان دی آئیز آف گاڈ. تو سب کے لیے ہے کرسچینٹی، چاہے رومن ہو، بلیک ہو، ایشین ہو، کوئی بھی ہو. Everybody can be Christian. If everybody can be Christian, so it means that virtue can be attained by anyone. کوئی بھی virtuous ہو سکتا ہے اور اس تہذیب کا حصہ بن سکتا ہے جس تہذیب کی بنیاد جو ہے وہ بائبل کے اوپر رکھی جائے گی. تو ہر آدمی کو دعوت تھی کس کی طرف؟ بائبل کی طرف. اور بائبل جو تھی وہ خدا کا کلام تھا، اور خدا کا کلام جو تھا وہ سب کے لیے تھا اور سب اس کو کر سکتے تھے. All are equal in the eyes of God. All are the children of God. تو حضرت عیسیٰ ریپریزنٹیٹو نہیں تھے روم کے یا افریقہ کے یا کسی اسپیسیفک نسل کے، سب کے تھے. تو جب سب کے تھے تو سب کے لیے بھی وہ دعوت. لہٰذا روم کنورٹ ہو گیا. روم جب کنورٹ ہوا تو جو کانٹسٹائن کی کمٹمنٹ یہ تھی کرسچینٹی کے ساتھ، وہ روم چھوڑ دیا اس میں اور بازنطائن آ گیا. مزاق ہے، ہزاروں اپنے بیوروکریٹک
پوری ایرسٹوکریسی کو لے کے ادھر آ گیا, علاقہ چھوڑ دیا اس نے, کیسی کمٹمنٹ ہوگی اس کی ریلیجن کے ساتھ؟ اپنی زندگی اس نے بدل دی, اور اس نے کہا کہ جیسا تم کہو گے ویسی حکومت کی جائے گی. بتاؤ کیسے کنگڈم آف ہیون اسٹیبلش کرنے, کنگڈم آف ہیون اسٹیبلش کر دیں گے. یہ اس کی کمٹمنٹ تھی. تو بنیادی طور پر ان کی جو پہنچنا تھا یا یہاں پر پہنچنا تھا یا ڈومینیٹ کرنا تھا دنیا کو, وہ اسٹرینتھ آف دا میسج تھا. اسٹرینتھ آف دا میسج یہ تھا سب اس کو قبول کریں, اور سب قبول کر کر سب برابر ہو جائیں. لیکن کیا ریلیجن کے اندر سب برابر ہوتے ہیں؟ ریلیجن کے اندر سب برابر نہیں ہوتے. یہ ریلیجن کی ایک دوسری اسٹرینتھ ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اس کا میسج سب کے لیے ہوتا ہے, لیکن سب برابر نہیں ہوتے. لہذا حضرت عیسیٰ کے برابر کا کوئی نہیں ہے, حضرت مریم کے برابر کوئی نہیں ہوگا, پیٹر اور بطرس اور ان کے برابر نہیں ہوگا. یہ پڑھے تو ہائرارکی ہوگی. تو ریلیجیس سوسائٹیز کے بارے میں رالف کہتا ہے کہ وہ ڈیسنٹ ہائرارکیکل سوسائٹیز ہوتی ہیں. ریلیجیس سوسائٹیز ڈیسنٹ ہائرارکیکل سوسائٹیز ہوتی ہے. ہائرارکی ہوتی ہے. ہائرارکی کا مطلب یہ کہ ایک دوسرے سے افضل اور اس سے افضل اور اس سے افضل اور اس سے افضل اور اس سے افضل اور بہت افضل. اور افضلیت کے جو معیارات ہوتے ہیں وہ ریچبل نہیں ہوتے. بعض ایسے ہوتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ کی جگہ پہ کوئی نہیں آ سکتا. اس کی تو بہت ساری, اگر وہ اینتھروپومورفزم کو لے لیں تو اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ تو خدا کے بیٹے ہیں, تو پھر خدا کا بیٹا تو ہر کوئی نہیں ہو سکتا. اس کی یہ وجہ. اور اگر بطرس کی انٹرپریٹیشن لے لیں جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں کہتا بلکہ حضرت عیسیٰ کو پروفٹ مانتا ہے, وہ بھی اس کے پاس بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت عیسیٰ اور بطرس برابر ہوگا. بچہ برابر نہیں ہے, یا ناٹ ایکول. تو ایکویلٹی نہیں ہوتی. لیکن وہ ڈیسنسی اس میں یہ ہوتی ہے کہ ان ایکویلٹی کی بنیاد اسپرچل ہوتی ہے. اسپرچولی آپ سپیریئر ہیں, لہذا اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. لہذا مستقل ایک تعلق رہتا ہے آپ کے اور عام آدمی کے درمیان, اور ایک فرق بھی رہتا ہے آپ میں اور عام آدمی کے درمیان. اپرچونیٹی تو ہوتی ہے, اپارچونیٹی سب کے اندر ہوتی ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیوائنلی ڈیزگنیٹڈ ہوتی ہیں, اس کا کچھ نہیں کر سکتے. بتاؤ ڈیوائنلی ڈیزگنیٹڈ ہے حضرت عیسیٰ, آپ حضرت عیسیٰ تو کوئی نہیں بتا, کسبی نہیں ہوتا, یہ ذہنی ہوتا ہے, سیلف ایکوائرڈ نہیں ہوتا, فری گیون ہوتا ہے. تو یہ جو آرڈر ہوتا ہے ہائرارکیکل آرڈر, اس میں کچھ چیزیں کسبی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ذہنی ہوتی ہیں. کسبی جس میں تم محنت کر کے ترقی کر کے اوپر آ سکتے ہو, لیکن پھر بھی کتنا اوپر جا سکتے ہو, اتنا اوپر تم نہیں جا سکتے تم حضرت عیسیٰ تک پہنچو. تو آرڈر ہوتا ہے, ہائرارکیکل ہوتا ہے, لیکن دعوت سب کے لیے آرڈر. اور وہ اتنا ڈیمانڈنگ ہوتا ہے, پوری زندگی مائنڈ لگ جاتی ہے اپنی اسپرچل گروتھ کے اندر, انتقال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ جب تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ کو جو پہلا نام دیا گیا وہ دیا گیا جیسس کا. جیسس, اگر تم ڈکشنری ویبسٹر وغیرہ کی جو ڈکشنری دیکھو تو جیسس کا لفظی مطلب ہے دا پریچر آف جوڈائزم. صحیح ہے. تو حضرت عیسیٰ جب ابتدا میں آئے تو حضرت عیسیٰ نے لوگوں کو بلایا 10 کمانڈمنٹ کی طرف کی, اولڈ ٹیسٹمنٹ کی طرف. کہ تم بھول گئے. اس میں جیوز کے اصلاح کی پہلی کوشش. جیوز جو تھے وہ بنیادی طور پر سب سے زیادہ پیغمبر جیوز میں سب سے زیادہ پیغمبر جیوز میں ہے. اور جیوز کا جو ریلیشن شپ ہے خدا کے ساتھ وہ بڑا ڈفرینٹ ریلیشن شپ ہے. جیوز جو ہے سب سے زیادہ معجزے بھی ان کے ساتھی ہوئے. سب سے زیادہ معجزوں کو دیکھا ہے جنہوں نے وٹنس کیا, جیوز نہیں کیا. مطلب اسی بنی اسرائیل نہیں کیا ہے, مطلب جیوز نہیں, بنی اسرائیل نے. ظاہر ہے کہ
سب تو جیوز نہیں ہے. مطلب یہ کہ اس قوم کے اندر بہت پیغمبر آئے اور بڑے ایسے پیغمبر جو نا پڑھ کے دکھایا. آپ منو سلوا اتار دیا, پانی کو پھاڑ دیا, رینسس کو ڈبو دیا. بہت ہی پاورفل قسم کے پروفیٹ ہیں جو اپنے ساتھ بڑے پاورفل قسم کے معجزات لے کر, اور سب سے زیادہ بٹرے بھی انہوں نے کیے. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ دلیل آ جائے ہمارے پاس تو ہمارا ایمان مضبوط ہے, تو تاریخ یہی بتاتی ہے جو ہماری ہسٹری ہے, یہ صرف مسلمانوں کی ہسٹری نہیں, انسانی ہیومن ہسٹری, جنہوں نے دیکھا ان کا ایمان سب سے کمزور ہے, سب سے کمزور انہیں کا, اور جو سب سے اسٹرانگ ایمان انہیں کا ہے, سب سے اسٹرانگ انہیں کا. مسلمانوں نے معجزے نہیں دیکھے, ان کو معجزے نہیں دکھایا پروفٹ نے کر کے. پروفٹ ان کو میدانوں کے اندر لے کے مار پڑی زبردست قسم کی صحابہ کو, معجزے نہیں دکھایا. جب یہ آیا ہے رینسس پیچھے ایک آدمی سے قتل نہیں کرنا چاہوں, ایک آدمی کو نہیں مارا, مارنے کے پورے کے پورے نکل گئے, خچر تک زخمی نہیں ہوا. حضرت موسیٰ کے مسلمانوں کے لشکر کٹ گئے جنگوں کے اندر, صحابہ کو مار پڑی, ٹکڑے ہو گئے صحابہ, بڑے بڑے صحابہ. مصعب بن عمیر کے 4 ٹکڑے ہو گئے وقت کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شکل تھی, لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو. تو معجزے کیونکہ بڑا کام کرنا تھا, اس لیے تماشے نہیں دیکھے صحابہ نے, انہوں نے معجزے کر کے دکھائے دنیا کو, خود انہوں نے کر کے دکھائے معجزے, الٹ دیے لشکر کے لشکر. تو آرگیومنٹ یہ کہ بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے پروفٹ ہیں, اس کے نتیجے میں خاص قسم کی پرابلم ان کے اندر پیدا ہوئی جس کو حضرت عیسیٰ دور کرنے کے لیے تجویز ہے اکارڈنگ ٹو کرسچن ٹیکسٹ. وہ حجتی ہو گئے, حجتی ہو گئے. جیوز جو تھے وہ حجت کرنے لگے خدا کے ساتھ. یعنی کہ اگر آپ سورہ بقرہ پڑھیں تو اس کے اندر پورا واقعہ ہے کہ کس طرح جیوز جو ہے داؤ پہ داؤ کھیلتے چلے گئے اور خدا بھی ان پہ داؤ کھیلتے چلے گئے, حجت کرتے تھے. جب آپ کسی چیز کو ماننا نہیں ہوتا آپ کو, تو آپ کیا کہتے ہیں, قانون بتاتے ہیں. جب آپ کو کرنا نہیں ہوتا نا کوئی کام, تو آپ کہتے ہیں مجھے اس کی لیگیلٹی کیا ہے, آرگیومنٹ لیجسلیشن کی بنیاد پر. تو جیوز جو تھے وہ چونکہ خدا سے محبت نہیں کرتے تھے, خدا کے ساتھ اس کا جو نیچر آف ریلیشن شپ تھا وہ سلیو اور ماسٹر کا تھا. سلیو ماسٹر ریلیشن شپ میں ماسٹر جب بھی کوئی لوپ ہول چھوڑے گا تو سلیو اس کو ایکسپلائٹ کر لے گا فار ڈوئنگ گڈ واٹ ہی تھنکس ایز گڈ. تو وہ کیا کرتے تھے, حجت کرتے تھے, اور خدا کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ لیجسلیٹو تھا. کیوں؟ کیونکہ اگر 10 کمانڈمنٹس آپ پڑھیں دائی شلوٹ کے لیے, بنیادی طور پر وہ ایسے احکام ہے جو بظاہر آپ کو لگتا ہے لیجسلیٹو ہے, لیگل ہے, وہ بہت ٹو لیگل. تو وہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں وہ صرف 10 کمانڈمنٹس کو اگر آپ فلفل کر رہے ہیں تو دیٹس ناٹ انف, دیٹس ناٹ دا ہول اسٹوری. ان کو آپ اگر صرف ایک قانون کے طور پہ لیتے ہیں تو جو تعلق آپ میں اور خدا میں ختم ہو جاتا ہے وہ محبت کا تعلق ہے, خدا سے محبت نہیں ہے. لہذا تم خدا سے قانونی, جس طرح ہمارے یہاں لوگ زکوٰۃ جب دینا ہوتا ہے تو پورے سال ان کے پاس پراپرٹی رہتی ہے, اور سال ختم ہونے سے کچھ مہینے پہلے آپ وہ پراپرٹی اپنی بیوی کے نام ٹرانسفر کر دیتے نا. پھر ایک ہو گئے, ابھی تو 9 مہینے ہوئے, تو پھر بیوی کو بھی 3 مہینے ہوئے, آپ کو 9 مہینے ہوئے, تو اس کا مطلب ہے نہ آپ نے زکوٰۃ نہ بیوی زکوٰۃ, تو زکوٰۃ آپ نے دی, پوری زندگی زکوٰۃ نہیں دی ہے نا. تو لوپ ہولز آپ تلاش کر سکتے ہیں اس طرح لا کے اندر, لیکن جو خدا سے محبت کرتا ہے وہ یہ نہیں کرے گا. اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی, اب بھی زکوٰۃ دے دے گا, یعنی کہ اس کو خرچ کرانا ہے, لیکن کچھ پیسہ اس کے پاس ہے اور اس نے لے لیا تھا, اچھی سیلری لے لی نہیں, اب وہ تو کٹتی رہی, تو پیسے ہیں لیکن وہ نہیں دے رہا زکوٰۃ, وہ نہیں دے رہا زکوٰۃ.
5 साल बाद फिर दे दिया, पूरी ज़कात देने के लिए वही है। तो बताने का मतलब ये है कि यानी कि औरतें अपना जेवर जो है वो रख लेती हैं और शौहर से कहती हैं तुम ज़कात देगा, वो कभी सबसे तेलिया नहीं देगा। जो जेवर तुम्हारा घर के अंदर रखा है वो तो जाया हो रहा है ना, उसमें से निकालना है ज़कात, उसके अंदर से निकालना है। लेकिन आपने कहा शौहर को और डंडे मार और डंडे और मारना और मारना और उसमें खूब बेड़ा किया मारने का, रमजान को खूब खाल के दी, खूब खाल के दी और ज़कात दी। तो फिर अंदर से तो तुमने कुछ निकाला ही नहीं, वो तो वैसा ना वैसे ही है इंटैक्ट। कई साल तक मैं भी ये करता चीजें पड़ी मैं तो नहीं दूंगा तुम दो जगह, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं कहा मैं तो कमाती हूँ, किसी को बेच दो, इसमें कुछ बेच दो और लगा दो, फिर पाक हो गई। मैं जो एक्स्ट्रा लेके आऊंगा उसकी बुनियाद पर तो ये हलाल नहीं होगा, पाक नहीं होगा, तो वैसे ही रहेगा। तो उसका हाल उन्होंने ये निकालेगा, वो अपने उसमें कोई निकाल के देते और फिर मुझे ये मुझे दिला तो फौरन मैं दिला देता, तो वो उसके बैलेंस का बैलेंस ऐसा ही रहता। लेकिन फिर भी कुछ तो निकले, वहां से निकालो, है ना। तो अगर आप लेजिस्लेट करते हैं चीजों को तो उसके नतीजे में आप खुदा से मोहब्बत नहीं करते। तो ज्यूस का जो रिलेशनशिप था खुदा के साथ वो था लीगल रिलेशनशिप। हजरत ईसा जब आए तो हजरत ईसा ने दावत दी मोहब्बत की, उन्होंने कहा यू शुड नॉट फील फियर विद गॉड, यू शुड लव गॉड। तो खुदा से मोहब्बत करना उन्होंने सिखाया। तो हजरत मूसा जो बहुत ही एग्रेसिव, बड़े डोमिनेटिंग प्रॉफिट थे, बड़े जबरदस्त किस्म के और बड़े बड़े हैं, डेविड ऐसे ऐसे बनी इसराइल के अंदर पैगम्बर है, इन्होंने पूरे के पूरे वॉरियर्स है। हजरत दाऊद जो है इतना बड़ा, जो उनका सबसे बड़ा वॉरियर था, अंदर घुस के उसको कत्ल कर दिया। तो बताने का मतलब ऐसे बनी इसराइल के अंदर, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा आदमी बिल्कुल न मार रहा है, न हमला कर रहा है, न जंग लड़ रहा है, न कोई कानून बना रहा है, न कोई सजा दे रहा है, बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है हजरत ईसा का। आम तौर पे जो बनी इसराइल के अंदर जो बड़े डोमिनेटेड किस्म के पैगम्बर है, तो हजरत ईसा ने उस कमजोरी को जो कि ग्रीक उनके अंदर थी मौजूद, लॉ, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसकी स्पिरिट को बताया कि देखो 10 कमांडमेंट लीगल है लेकिन उसकी एक मोरालिटी भी है। तो उनका जो फोकस था वो मोरालिटी के ऊपर था। तो उन्होंने कहा तुम दुनिया में क्यों आए हो, नंबर 1 टू सर्व गॉड एंड टू लव गॉड। लेकिन तुम क्या करते हो, सिर्फ सर्व के चक्कर में पड़े हो, यू डोंट लव गॉड। खुदा को तुम मोहब्बत नहीं करते हो, खुदा की इताअत करने की बात करते हो। और इताअत भी कैसे, जैसे खुदा कहे। तो इताअत करने के लिए सबसे पहला क्या काम है, सबसे पहला काम यह है कि आपको पता हो कि इताअत कैसे की जाएगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कानून बनाओगे। तो कानून का कानून का कानून का कानून बनाते चले गए जीव। तो इतनी लेजिस्लेशन की कि उसके नतीजे में स्पिरिट ऑफ द लॉ जो कि खुदा से मोहब्बत वही खत्म हो गई। तो इस तरह से हजरत ईसा ने पूरी जिंदगी जिस चीज की जिद्दोजहद की वो ये कि दोबारा से मॉरलाइज हो जाए माशा। क्यों, क्योंकि जब तुम किसी को कानून बताते हो तो जिसके नतीजे में वो चीज इस्टेब्लिश हो जाती है, लेकिन जो चीज निकल जाती है उस ताल्लुक में वो मोहब्बत है। जैसे पूरा बकरा पढ़ो तो उन्होंने कहा एक गाय को तुम कुर्बान करो, तो उन्होंने कहा तो कैसी गाय, मोटी गाय या पतली गाय? उनका भी अच्छा मोटी गाय। अच्छा, तो वो लाल रंग की काली या सफेद या क्या? बार बार प्रॉफिट को भेज रहे हैं ताकि प्रॉफिट तंग आके कह दे कि मैं नहीं खाता, तो हमें मौका मिल जाए। लेकिन खुदा ने कहा कि ये मेरे साथ खेलते हैं, पास है, मैं इनके साथ है। इफ यू प्लेइंग डाइस विद गॉड, गॉड विल प्ले डाइस विद यू। और बिल्कुल वही डिस्क्रिप्शन बन गया जिस बछड़े की परस्तिश कर रहे थे, वही काटना हुआ, वही कटवाया खुदा ने उसको। लेकिन इसके नतीजे में मोहब्बत पैदा नहीं हुई। कुर्बानी के नतीजे में खुदा से मोहब्बत पैदा होनी चाहिए। उल्टा होता है उसका हिसाब, उल्टा और दूरी।
یعنی کہ جب گورنمنٹ آپ سے ٹیکس لیتی ہے تو آپ گورنمنٹ سے اور نفرت کرتے ہیں، اور نفرت اور نفرت اور نفرت اور نفرت. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تم سے چھینا گیا ہے، تم سے کچھ چھین لیا گیا جو تمہارے ساتھ زیادتی ہو گئی. لیجسلیٹولی تم نے کیا. تو پتا پاکستان میں سب سے زیادہ دنیا میں جو 3 ملک ہیں سب سے زیادہ ٹیکس مارنے والے ان میں پاکستان ایک ملک ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والا پہلا ملک ہے پاکستان. سعودین سے زیادہ خیرات کرتے ہیں پاکستان. یعنی کہ 7 بلین انہوں نے خیرات کی. 7 بلین خیرات میں دے دیا ایک دوسرے کو. تو بتانے کا مطلب یہ کہ پاکستان میں دنیا کی سب سے بڑا نیٹ ورک ہے مدرسوں کا جو چل رہا ہے وداؤٹ اینی فنڈنگ ایٹ آل. اور جس میں وہ کھانا بھی دیتے ہیں، رہائش بھی دیتے ہیں، کپڑا بھی دیتے ہیں اور تعلیم بھی دیتے ہیں. وہ چلا رہے ہیں، پاکستانی چلا رہے ہیں نا. وہ محبت کی بنیاد پہ چلا. ان کو کوئی جیب سے کھینچتا ہے اسے تھوڑی، وہ خود ہی دے دیتے ہیں. ایک دو نہیں، لاکھوں روپے دیتے ہیں، لاکھوں. 1000 گز کے TCHS میں لوگوں نے اپنے گھر دے دیے، پورے گھر دے دیے اور مر گئے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جوز کا یہ پرابلم تھا کہ they were too legal. کرسچنز نے کیا کیا؟ موریلٹی کی طرف بلایا، ٹو لا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ ایک دوسرے پرابلم کی صورت میں نکلا. حضرت عیسیٰ تو تشریف لے گئے. اب حضرت عیسیٰ جب تشریف لے گئے تو حضرت عیسیٰ کی سنت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی سنت یہ ہے کہ نو پنشمنٹ، نو وار، نو لیجسلیشن. نہ انہوں نے کوئی قانون بنایا، نہ انہوں نے کوئی جنگ لڑی، نہ انہوں نے کوئی سزا دی. تو ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کوئی جو کر رہے تھے وہ تو خدا کی نہیں. تو بھائی لو آپ 10 کمانڈمنٹ کا لے لو اور موریلٹی آپ بائبل سے لے لو، اور وہ نہیں کرتا ہے. لیکن ایک دوسرا بھی رویہ تھا کہ ایک پروفٹ دوسرے پروفٹ سے جڑا ہوا ہو، جوڑتا ہے نا وہ اپنے آپ. حضرت موسیٰ سے کوئی کاٹا تھوڑی تھا، حضرت عیسیٰ نے جوڑا تھا، انہیں کی اولاد نسل میں دیتے ہیں. لیکن ڈس لوکیٹ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کو اساسینیشن کے اندر جو لوگ سب سے آگے تھے جیوز تھے، ایک خاص قسم کی ہیٹریڈ کرسچنس کے اندر پیدا ہوئی، زبردست قسم کی ہیٹریڈ یہودیوں کے خلاف. تو جب کانٹسٹائن کنورٹ ہو گیا اور رومن ان کے ہاتھ میں آ گیا، وہ مار لگائی ہے انہوں نے یہودیوں کی کسی کے ہاتھ میں. یعنی کہ رومن کو پھر انہوں نے تقریباً 1300 سال 1300 ایئرز مارا ہے. 1300 سال جب تک کہ مسلمان اس حد تک طاقتور نہیں ہو گئے کہ وہ پہنچ گئے بازنطائن تک، تو پھر کہیں جا کے یہودیوں کو انہوں نے بچایا. اور یہودی بھول گئے مسلمانوں کو. یعنی کہ مسلمانوں کو 700 ایئرز پروٹیکٹ کیا ہے یہودیوں کو. 700. آج دنیا میں اگر کہیں یہودی ہیں مسلمانوں کی وجہ سے. They have been defended by Seljuk, they have been defended by the Ottomans, they have been defended by Abbasids. عباسیوں نے، آٹومنس نے، ایون فاطمیوں نے اور انہوں نے پروٹیکٹ کیا مسلمان سلجوقوں یہودیوں. لگتا ہے یہودی سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے. تو حالانکہ یہودیوں کی جو مار کرسچنز ہیں پورے کے پورے علاقے ختم کر دیتے، پورے کے پورے علاقے وائپ آؤٹ صاف کر دیتے، ایک آدمی کو نہیں چھوڑ دیتے. اتفاق یہ کہ وہ نہ یہودی رہے نہ وہ عیسائی رہے، تو دونوں سب سے بڑا گٹجوڑ جو ہوتا ہے وہ کمینگی کا ہوتا ہے. اگر برابر یہ کس بات ہے. خیر سے تو اتفاق ہوتا، شرط ہے اگر اتفاق ہو جائے نہ تو وہ یہودی رہے نہ وہ عیسائی رہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے، یہ تو کنسپریسی تھیوری ہے بیسیکلی. تو ایک پورا کا پورا جب میں ماڈرنزم پہ آؤں گا میں بتاؤں گا کہ دیکھیں غالب ہوتی ہے کوئی علمیت تو وہ غالب ہو جاتا ہے تہذیب. جب
کرسچن پیریڈ ہے تو غالب علمیت کس کی تھی؟ کرسچنس کی تھی. لیکن جب یہ انلائٹنمنٹ تھاٹ آئی تو انلائٹنمنٹ تھاٹ نے کہا کہ ہمارے پاس جو علمیت ہے اٹس ناٹ اسپیسیفک ٹو کرسچینٹی, اٹس ناٹ اسپیسیفک ٹو اینی ریلیجن. ایک علمیت ہے بس, اسے کوئی بھی استعمال کر لے. تو وہ جو کہ کرسچن علمیت کے بردار تھے وہ تو شرک کھا گئے نا انلائٹنمنٹ. تو کیا وہ انہوں نے یہودیت کو ڈیفینڈ کیا, یہودیت کو بخشا جائے انلائٹنمنٹ؟ یعنی یہ جو مارٹن بوبر ہے یا کیا کہتے ہیں مارکیوزے ہے یا آلتوزر ہے یا مارکس ہے, یہ سب یوز ہے نا. یہ اسپینوزا ہے, اسپینوزا کنورٹ ہوا نا بعد میں کنورٹ ہو گیا, کرسچن ہو گیا, پھر کرسچن سے بھی کنورٹ ہوا. تو بنیادی طور پر یہ لوگ تو سب, یہ تو کرسچینٹی کے علم بردار تو نہیں ہے نا, یہ تو انلائٹن ایک اور علمیت کے علم بردار ہے. تو ایک دوسری علمیت جب غالب آ گئی تو اس کی بنیاد پر نہ عیسائیت کے پھیلنے کے امکان رہے, نہ یہودیت کے پھیلنے کے امکان رہے, نہ اسلام کے. تو کوئی بھی انلائٹنڈ ہو سکتا ہے, یہودی بھی ہو سکتا ہے, کرسچن بھی ہو سکتا ہے, عیسائی بھی ہو سکتا ہے, مسلمان بھی ہو سکتا ہے. انلائٹنڈ لوگ پھیل گئے, سب کانٹیننٹ میں انلائٹنڈ لوگ ہیں, یہودی بھی ہوئے, سب ہوئے. تو یہ یہودیت وغیرہ کوئی راجے نہیں. اس سے کیا پتا میں آپ بتاؤں یہودی کیا اس نظام کے پھیلنے کے نتیجے میں یہودیت پھیل رہی ہے؟ یہودیت تو نہیں پھیل رہی, وہ پھیل ہی نہیں سکتی. اور کیا اس کے نتیجے میں عیسائیت پھیل رہی؟ عیسائیت بھی نہیں پھیل رہی. جہاں پہ پھیل رہی ہے افریقہ وغیرہ, تو وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے دوست جو تھے افریقن بلیک تھے, تو کہنے لگے کہ بھائی اتنے تم لوگ جو ہو, تم لوگ تو 200 سال پہلے جو تمہارا قبیلہ وہ تو مسلمان تھا, تو اب تم لوگ جو ہے کرسچن ہو گئے. تو انہوں نے کہا ہم لوگ جو ہے نا بڑے عجیب سے لوگ ہیں, ہمارے پاس جو بھی آتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے وہ ریلیجن اختیار کرتے ہیں, اس کی خوشی کے ساتھ. تو وہ لیونگسٹن آتا تھا تو جہاں بھی پہنچتا تھا لوگوں کو ٹیکے ویکے لگاتا تھا, دوا ووا دیتا تھا, اس کے بعد ایک جھنڈا لگا دیتا تھا, برطانیہ میں جھنڈا لگا کے ٹیکے بھی لگاتا تھا. تو وہ کرسچن بھی ہو جاتے تھے اور وہ پورا کا پورا ہزاروں کلو میٹر اس نے پتا کر لیا ٹیکے لگانا والی. ٹیکا لگاتا تھا, ایک ایسپرین کھلا کے لیونگسٹن ایک جھنڈا لگا کے, تو وہ اس کی خوشی خاطر کرسچن ہو جاتے. پھر مسلمان آئے, انہوں نے کہا بھائی تم کیا کر رہے ہو, ایسا تھوڑی, حضرت عیسیٰ کو خدا کے بیٹھے بیٹھے نہیں تھے, آؤ گے ان کو کھانا وانا کھلایا, مسلمان. پھر وہ چلے, کوئی اور آ گیا, وہ بولنے کا بھائی ہم کو اس طرح تھا. لیکن اس کے باوجود بھی بڑے سینٹرل افریقہ کے اندر اتنے پاورفل ٹرائبز ہیں مسلمانوں کے, کبھی وہ نہیں کنورٹ. تو بتانے کا مطلب یہ کہ کرسچنز جو تھے ان کا پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی سنت پہ جب عمل کیا, اور جب کانٹیسٹائن کنورٹ ہوا تو کانٹیسٹائن کے پاس تو ریاست تھی پوری. اب ریاست کیسے چلاؤں میں؟ حضرت عیسیٰ نے ریاست چلائی تھی کیا؟ حضرت عیسیٰ نے کسی کو سزا دی تھی؟ حضرت عیسیٰ نے کوئی جنگ لڑی تھی؟ حضرت عیسیٰ کی سنت تھی نہیں کوئی اس طرح کی. تو حضرت عیسیٰ کا مورالٹی کی بنیاد پہ زندگی گزار کے چلے گئے. اب مورالٹی کی بنیاد پہ آپ ریاست تو نہیں چلا سکتے. مورالٹی کی بنیاد پہ ریاست کیسے چلاؤ؟ اور کون سی ریاست؟ رومن اسٹیٹ. رومن اسٹیٹ کا جو لا تھا, سیسرو کا جو لا تھا, وہ اتنا کوہرنٹ, اتنا ہیگمونیس تھا, اتنا کمپلیکیٹڈ تھا وہ لیگل اسٹیٹ اسٹرکچر, کہ وہ آج تک اصول قوانین میں سیسرو کا لا پڑھایا جاتا ہے. تو ان کے پاس تو لا جورس پروڈنس سب سے پاورفل میڈیم تھا. سب سے پاورفل نالج جو تھی وہ فلاسفی آف لا تھی ان کی. تو وہ تو انٹیکٹ ہوئی ان کی. تو پھر ریاست چلانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ریاست چلانے کے لیے انہوں نے رومن لا ہی لیا, اور موریلٹی کے لیے انہوں نے کرسچن بائبل کو چیک کیا. تو پہلے دن سے کرسچینٹی میں ڈائیکاٹمی تھی, جسے آگے چل کر سینٹ آگسٹائن نے ایکسپلین کیا سٹی آف مین اینڈ سٹی آف گاڈ سے. تو بیسک انہیرنٹ کانٹرڈکشن تھا کرسچینٹی کے اندر ہی پہلے دن سے, کہ وہ اسٹیٹ ریلیجن کے طور پر پریکٹس ہونے کی کیپیسٹی نہیں تھی اس کی.
تو جب اس کو اسٹیٹ ریلیجن کے طور پہ لیا تو 10 کمانڈمنٹ کو تو اٹھا کے آپ نے رکھ دیا سائڈ میں. حالانکہ حضرت عیسیٰ نے اس کو ڈیٹیچ تھوڑی کیا. حضرت عیسیٰ کی واضح تعلیمات تھی, انہوں نے پورا کا پورا 10 کمانڈمنٹ کو ہولڈ کیا تھا اور وہیں سے اپنی ابتدا شروع کی تھی. اسے جب انہوں نے کہا بھائی یہ تو مریم کا بیٹا تو ہماری ہی بات کر رہا ہے, تو ایکسچینج کے طور پہ لیتے رہے وہ حضرت عیسیٰ کو. جب حضرت عیسیٰ نے 10 کمانڈمنٹ سے آگے بڑھ کے جو باتیں کی تو وہ دشمن ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا تو یہ تو پھر کوئی اور بدماشی چکر چلا رہا ہے, تو اس کے پیچھے پڑ گئے, اور جب تک کہ ان کو اسیسینیٹ کرنے کا مکمل انتظام نہیں کر لیا اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑا. تو ان ریئیکشن ٹو دیٹ 10 کمانڈمنٹ تو بالکل irrelevant ہو گیا بائبل میں. اچھا بائبل میں بھی تو بائبل کون سی بھائی, کون سی بائبل؟ ایک بائبل, ہزاروں بائبل تھی, ہزاروں. There is not one definite text of Bible. تو بائبل کا کوئی ایک ڈیفینیٹ ٹیکسٹ ہی نہیں تھا. تو پھر کیا کریں, کیسے اسٹیبلش کریں؟ رومنس چونکہ حکومت کرتے رہے تھے لہذا سینکٹی آف دا ٹیکسٹ کو پرابلم کو پہچانتے تھے. وہ انہوں نے کہا بھائی یہ سینکٹی آف دا ٹیکسٹ کا کیا کریں؟ تو اس کا حل ان کے پاس تھا سینکٹی آف ٹیکسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ بیوروکریٹائزیشن. تو انہوں نے ریلیجیس بیوروکریسی ڈیولپ کی. جیسے اسٹیٹ بیوروکریسی تھی انہوں نے ریلیجیس بیوروکریسی اسٹیبلش کی ان دی فارم آف چرچ, جسے ہم کہتے ہیں پاپائسی. کہ آپ پریسٹ بنو, پریسٹ سے آپ مونک بنے, مونک سے آپ پریسٹ بنیں گے, پریسٹ سے آپ بشپ بنیں گے, بشپ سے آپ آرچ بشپ بنیں گے, آرچ بشپ سے آپ کارڈنل بنیں گے, کارڈنل سے آپ پوپ بنیں گے, اور پوپ آپ بنیں گے تو آپ کے سر کے اوپر ہولی گھوشت سوار ہو جائے گا, اور ہولی گھوشت آپ کا سایہ رہے گا آپ کے سر پر, اور آپ جو بھی کریں گے پھر وہ خدا ڈیوائنلی ڈیزگنیٹڈ ہوگا. تو جو افضل البشر ہوگا اس زمانے کا وہ ہوگا پوپ, کنگ نہیں ہوگا, پوپ ہوگا. افضل البشر کیوں ہوگا وہ؟ اس لیے کہ اس نے اپنی پوری زندگی کو ڈھال لیا. کیسے؟ حضرت عیسیٰ کی زندگی. تو حضرت عیسیٰ نے جیسی زندگی گزاری پوپ ویسے ہی زندگی گزارا, اور اتنی اسٹرینتھ تھی پوپ کی. یعنی کہ پونٹسٹائن کے بعد جو نمبر 2 کنگ بنا, میں ہمیشہ بتاتا ہوں تھیوڈوسیس جو تھا جب وہ کنگ بنا تو وہ 3 بر اعظموں کا بادشاہ تھا وہ. لیکن جب وہ پوپ کے پاس پہنچا روم تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے جو ہے وہ 2 سرٹیفکیٹ دو. ہولی رومن امپرر کا, تو امپرر تو وہ تھا لیکن ہولی نہیں تھا. تو اس نے کہا یو آر امپرر بٹ یو آر ناٹ ہولی. روحانیت نہیں ہے تمہارے, کیونکہ اس نے ایک پورے قبیلے کو قتل کر دیا تھا. جب اس نے کہا کہ تم نے بڑا خون بہایا, تو وہ پڑھا لکھا آدمی تھا, اس نے کہا کہ بھائی ڈیوڈ نے بھی تو کیا تھا, حضرت داؤد نے بھی تو قتل کر دیا تھا. تو پوپ نے کہا کہ تم نے داؤد کے گناہ میں شرکت کی ہے, تم داؤد کی معافی میں شرکت کرو. اور 6 مہینے وہ روم میں رہا, چرچ کے سامنے کیچڑ میں گھٹنوں کے بل کھڑا رہتا تھا دن بھر, وہیں کھانا کھاتا تھا, وہیں سوتا تھا, وہیں رہتا تھا. 3 بر اعظموں کو حکومت کرنے والا بادشاہ. اس کے لیے اتنی اہمیت تھی اس سرٹیفکیٹ کی جو پوپ اسے دے گا, افضل البشر. تو جب اس کو پوپ دے دے گا تو اس کا مطلب ہے خدا نے اس کو قبول کر لیا. اٹس دا ول آف دا گاڈ. تو ول آف دا گاڈ اس کے لیے اتنی اہم تھی, اور ول آف دا گاڈ دینے کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ تم وہ پورا کرو وہ قربانی. تو وہ اس نے کی, تو اس کو پوپ نے معافی دی. 6 مہینے بعد وہ گیا, جا کر ہولی رومن امپرر وہ بنا. یہ اسٹرینتھ تھی پوپ کی. اب پوپ جو تھا وہ پوپ بننے کے لیے دوسرا ایک تو یہ کہ اسٹیٹ کے لیول پر 2 طرح کی بیوروکریسیز کام کریں, 2 چین آف کمانڈ ہیں. ایک چین آف کمانڈ آ رہی ہے بائی دی رومن لا, اور ایک چین آف کمانڈ آ رہی ہے بائی دی چرچ. چرچ کے پاس کس کا قانون چل رہا ہے؟ پوپ کا. سٹی آف گاڈ ہے وہ. اور ریاست کون چلا رہا ہے؟ کنگ چلا رہا ہے. تو سٹی آف مین. تو آگسٹائن کیا کہتا ہے؟ دیر از اے سٹی آف مین اینڈ دیر از اے سٹی آف گاڈ. سٹی آف مین میں کس کا قانون چلے گا؟ کنگ کا. سٹی آف گاڈ میں کس کا قانون چلے گا؟ پوپ کا. اور اس کے لیے جو حدیث حضرت عیسیٰ کی جو جملہ وہ استعمال کرتے تھے, حضرت عیسیٰ سے جب پکڑا انہوں نے رومن سے آتا, انہوں نے کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم یہ کہتے ہو کہ کنگ کو نہ مانے؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا میں یہ نہیں بالکل کہتا.
میں یہ کہتا ہوں واٹ از سیزر فار سیزر، واٹ از گاڈ فار گاڈ. جو خدا کا حصہ ہے وہ خدا کو دو، اور جو سیزر کا حصہ ہے وہ سیزر کو دو. اس حدیث سے یا اس آیت سے یا اس احکام سے، حکم سے وہ نکالتے تھے سٹی آف مین اور سٹی آف گاڈ. یعنی کہ واٹ از گاڈ فار گاڈ دیٹ ول بی ڈیٹرمنڈ بائی دا چرچ، اینڈ واٹ از سیزر فار سیزر دیٹ ول بی ڈیٹرمنڈ بائی دا سیزر. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس کی دلیل وہ بائبل سے نکالتا تھا. تو ریاست کی سطح پر دوہرا پن موجود تھا. معاشرے کو کون ڈکٹیٹ کرتا تھا؟ چرچ کرتا. لیکن معاشرتی سطح پر بھی دو ڈائیکاٹمیز چل رہی تھی. نمبر 1، حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی. چونکہ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی لہذا پوپ شادی نہیں کرتا تھا. لہذا جو بھی چرچ سے متعلق ہو جاتا تھا، چاہے عورت چاہے مرد، وہ شادی نہیں کرتا تھا. پھر پوری زندگی شادی نہیں کرتا تھا. حضرت عیسیٰ نے اپنی پوری زندگی وقف کی. کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. تو وہ بھی اپنی پوری زندگی وقف کر دیتا تھا. آپ حضرت عیسیٰ نے پوری زندگی نہیں گزاری، وہ تو تشریف لے گئے. انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو شادی بھی کریں گے، سب کچھ ہوگا نا. لیکن حضرت عیسیٰ 34 یا 24 ایئرس کے تھے. 34، اگر 34 تو 34 میں تو ینگ آدمی ہوتا ہے. تو حضرت عیسیٰ شادی کر لیتے. لیکن یہ کہ پوپ تو 34 ایئرس کا نہیں ہوتا نا، وہ تو بہت بڑی عمر کا ہوتا، پوری زندگی لگ جاتی تھی. لہذا شادی نہیں کرنے کا مطلب ہے مورل پیوریفیکیشن. تو مورل پیوریفیکیشن کا پری ریکویزٹ تھا عورت مرد سے دور رہے اور مرد عورت سے دور رہے. لہذا ایک خاص قسم کا اینٹیگنسٹک ریلیشن شپ پیدا ہو گیا عورت اور مرد کے بیچ. اور میرج کو کیا کہتے تھے؟ نیسیسری اسٹینڈ. ایک ایسا گناہ جو کرنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں کنوارے اور کنواریاں پیدا ہوتے ہیں تاکہ وہ چرچ سے متعلق ہو سکیں. لہذا شادی کرے، عام آدمی شادی کرے، لیکن جو خاص انسان ہے جو اپنی زندگی خدا اور اس کے احکامات کے لیے وقف کرتے ہیں وہ شادی نہیں کریں گے. ان کے لیے یہ دنیا سے دوری، رہبانیت، فرض پری ریکوزٹ ہے مورل پیوریفیکیشن کے لیے. اور مورل پیوریفیکیشن کے لیے تمہیں وہ طرز زندگی اختیار کرنا پڑے گا جو حضرت عیسیٰ کا طرز زندگی تھا. اور حضرت عیسیٰ کا طرز زندگی یہ تھا کہ انہوں نے شادی نہیں کی. اگر انہوں نے شادی نہیں کی تو ان کے جو نقش قدم پہ چل رہا ہے اس کی سنت بھی یہی ہے کہ وہ بھی شادی نہ کرے. تو معاشرہ دو حصوں میں ٹوٹ گیا. ایک تو وہ جو کہ چرچ سے متعلق ہے اور ایک وہ جو چرچ سے متعلق نہیں ہے، چرچ جاتے ہیں. تو جو معاشرے کو گورن کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو معاشرے سے کٹے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں معاشرتی مسائل کیا ہے. معاشرے سے کٹ کے اسپیکٹیٹر کی حیثیت سے معاشرے کا مکلف ہے وہ، اور معاشرے کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. وہ معاشرہ اس کی بات سن رہا ہے اور بہت کچھ ایسا بھی سن رہا ہے جس کا اس کو پتہ نہیں. بہت ساری ایسی چیزوں کے مشورے دے رہا ہے جس کے اس کو پتہ ہی نہیں. دوسرا نتیجہ نکلا کہ عورت کی طرف ایک خاص قسم کا رویہ پیدا ہوا، ایک نیگیٹو ایٹیچیوڈ عورت کی طرف کہ عورت کوئی نجس چیز ہے. اس کے ساتھ تعلق میں آنے کے نتیجے میں تمہاری اسپرچویلٹی ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ یہودیوں کی ایک بڑی مشہور دعا ہے جو ان کے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ملتی ہے. ان کے اولڈ ایک یہ کہ جب ہم میرے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تو ایک باپ کی دعا ہے کہ مجھے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں اس کو زندہ نہ گاڑ دیا جائے. اور جب وہ اور تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ میرے بیٹے بھی نہیں کرتے، تو مجھے کہیں مجھ سے اس کا بچپنا ختم نہ ہو جائے، چھن نہ جائے. اور جب وہ بڑی ہو جاتی ہے تو مجھے اس کی شادی کی فکر لاحق ہوتی ہے. اور جب اس کی شادی کر دیتا ہوں اس کی یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، اس کو محبت ہے. اور جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے، سب سے آخری جو امپورٹنٹ چیز، تو مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ یہ چڑیل نہ بن جائے، وچ نہ بن جائے. وچ بوڑھی ہو گئی عورت چڑیل بن جائے. تو دو طرح کی عورتیں ہیں، بوڑھی عورتیں اور خوبصورت جوان عورتیں. وچ ہنٹنگ کے نام پہ ماری جاتی، جلا دیتے. وچ ہنٹنگ کرتے تھے ہزاروں کی تعداد میں. بڑی بڑے اہم عورتوں کو مار دیا. جان دی آرک کو بھی اسی وجہ سے جلایا کہ وچ. ہاں، تو بتانے کا مطلب یہ کہ عورت کو ایک نیگیٹو چیز کے طور پہ ابتدا میں سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے،
پہلی عورت ہے جسے سینٹ کا درجہ ملا ہے ٹریسا اور اس کے علاوہ کوئی سینٹ نہیں. جان آرک اس وقت تو نہیں ہے, وہ جلا دیا تھا بنیادی طور پر. اور بنیادی طور پر چرچ آف انگلینڈ یہی کہتا تھا بھائی اس کو ہیلوسینیشن ہوتے ہیں یہ وہ. تو بنیادی طور پر یہ تو جب ارریلیونٹ ہو گیا جب چرچ تو دے دیا. تو ولیم مولس کو بھی بہت کچھ دے دیا, اس کے بھی تو 4 ٹکڑے کر دیا تھے انہوں نے. تو انگریزوں نے کر دیا ہوگا بہت کچھ کرنے کا. لیکن بنیادی طور پر تو فرانس نے اس کے ساتھ غداری ہوئی نا, اس کو پکڑ گئے. اس نے فرانس کی حکومت اس کو بھی بادشاہ کو لڑ کر 17 سال کی لڑکی نے لڑ کر اس نے پوری ریاست بادشاہ کو دی اور بادشاہ نے پکڑ کے اس کو جلا دیا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ جان یار خود انسرٹنٹی چیزوں پہ لگا, کیونکہ وہ اس کے اندر 2 ڈائلیکٹکس تھے. ایک وہ کہتی تھی میں ماروں گی, اور جب خون بہتا تو روتی تھی. تو وہ اس کے ساتھ الگ پرابلم تھا. تو آرگیومنٹ یہ تھا کہ معاشرتی سطح پر بھی ایک دوہرا پن تھا کرسچینٹی کے اندر. تیسرا پرابلم جو میں پہلے بتا دوں, ٹیکسٹ ایک نہیں تھا, لہذا کس ٹیکسٹ کے کیا معنی یہ کون بتائے گا. تو اس کے لیے وہ بیوروکریٹک آرڈر میں پوپ جو بتائے گا دیٹ ول بی دی فائنل انٹرپریٹیشن. تو انٹرپریٹیشن آف بائبل کا حق کس کے پاس ہے؟ پوپ. چرچ ول انٹرپریٹ بائبل. تو ایوری بڈی از ناٹ ایلیجیبل ٹو انٹرپریٹ بائبل. بائبل جس زبان میں اس کا علم محدود کر دیا صرف چرچ سے متعلق ہے ان کے لیے, اور اس کو پبلک نہیں کیا جانے لگا, لمٹ کر دیا. یعنی کہ اگر تم چرچ سے متعلق ہوگے تو وہ زبان سیکھو گے, وہ علم سیکھو گے, وہ اصول سیکھو گے, وہ ضوابط سیکھو گے. اور چرچ میں جانے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ تجزیہ اختیار. اب تم نے تو شادی کر لی, 40 سال کی عمر میں خیال ہے کہ تم کچھ کرو, ہے نا. تو 40 سال میں یو آر ٹو لیٹ فار دس, یو کین ڈو دیٹ. امام ابو حنیفہ نے میرے خیال میں 39 یا 29 ایئرس کی ایج میں تک صرف بزنس کیا. ہی واز اے بزنس مین. پھر انہوں نے فلسفہ پڑھا, پھر انہوں نے پڑھا جا کے علم القرآن, اور پھر کچھ کہتے ہیں 357 شیخ تھے. تو اس سے کوئی کسی نے پوچھا بھائی شادی کی ہے نہیں کی, تمہارے بچے ہیں نہیں ہے, تم بزنس جو نہیں کرتے, ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی بھی پڑھ لو. لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہے. وہ علم محدود ہے چرچ سے متعلقین کے لیے ہی. تو علمیت آف بائبل پر ہیجمنی ہو گئی ایک گروپ آف پیپل کی, ہیونگ سیم لیونگ اسٹیٹس, ہیونگ سیم اکنامک انٹرسٹ. وہ بیکم اے کلاس ہے, وہ گروپ آف پیپل ہیونگ اسپیسیفک انٹرسٹ. یہ بھی ابتدائی دنوں کی میں بات بتا رہا ہوں, بہت عرصہ نہیں ہوا, بہت جلدی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ علم جب محدود ہو گیا ایک خاص قسم کے بیوروکریٹک فریم ورک کے اندر, تو دوسرا آدمی وہ علم ہی نہیں ہے اس کے پاس, تو وہ کیا کرے. لہذا وہ ڈکٹیٹ ہوتا تھا 2 چین آف آرگومنٹ. ایک تو چین آف آرگومنٹ آتا تھا جو فرام دی لا ہوتا تھا, فرام دی اسٹیٹ اتھارٹی, اور دوسرا آتا تھا فرام دی چرچ اتھارٹی. اور عام آدمی جو تھا اس کی نہ چرچ میں رسائی تھی اور نہ اس میں رسائی. تو وہ کیا تھا, وہ تو بنیادی طور پر 2 چین آف آرگیومنٹ کا کیا کہتے ہیں وہ تھا میدان کارزار, جہاں پہ جس کے اوپر یہ میدان ہاتھی لڑتے تھے, تو وہ کچھ نہیں جا رہا تھا. یہ پرابلم تھا کرسچینٹی. اس پرابلم کی وجہ سے کرسچینٹی کے اندر موومنٹ پیدا ہوئی, ریفارمسٹ موومنٹ. وہ الگ بالکل بہتر. لیکن پہلے یہیں پہ آج اس کو روک لیں گا, اس سے ہم کوشچن آنسر کر کے اس کو ڈیولپ کیا. یہ سب کچھ جو انہوں نے ڈیولپ کیا وہ سب بائبل کی بنیاد پر ہی کیا. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بائبل کا اسکوپ لمٹ ہو گیا. وہ پہلے چرچ تک محدود ہوا, اور چرچ میں بھی اس انٹرپریٹیشن تک محدود ہوا جو کہ پوپ یا کارڈینل سے نکل کر آ گئی. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک پوپ نے زنا کیا, اس کے نتیجے میں کوئی بچہ پیدا ہوا, تو انہوں نے کہا یہ کیسے,
تو خدا کی یہی مرضی، اب کیا کریں. تو اس قسم کے پرابلمس پیدا ہوئے. آپ نے ایک ان نیچرل لائف اسٹائل اختیار کیا جس کی بنیاد پر آپ سسٹین نہیں کر سکے اس آرڈر کو، جس کی بنیاد پر آپ کی یعنی کہ مسلمانوں کے عباسی جو خلیفہ تھے، عباسی خلیفہ دنیا دار بھی تھے، لیکن ان کے پوپ سے زیادہ بہتر ہوتے تھے وہ بعض معاملات کے اندر. کیوں؟ کیونکہ مینٹلی وہ اتنا پرابلم نہیں ہوتا تھا اس کو کہ بھائی وہ شادی نہیں کرے. بعض ایسے عباسی خلیفہ تھے کہ ان کی علم اور ان کا اس کی حیثیت یہ ہوتی تھی کہ بالکل مفسر کی سطح کی اوپر جا کر آرگیو کرتا تھا. تو وہ ایکڈیمیکلی بھی ساؤنڈ ہوتا تھا، وہ تلوار بھی چلاتا تھا میدان کے اندر آ کر. وہ جو تھا اپنے زمانے کے علوم کے بارے میں بھی اس کو پتا ہوتا تھا. تو وہ جب کرسچن اس کو دیکھتے تو وہ پورے کنورٹ ہو جاتا. باقی زمانے میں کنورژن تھی، امیاد کے زمانے میں کنورژن تھی. یعنی کہ جب یہ پہنچے ہیں تو مسلمان عراق میں جب پہنچے ہیں جب شروع میں تو ایران سے یہ لڑ رہے تھے رومن، تو یہ کرسچن سے زیادہ تر ان میں، تو پرشین کے ساتھ ان کا ہمیشہ سے دشمنی رہی تھی. تو جب مسلمان عراق پہنچے تو یہ پورے بہت کرسچن کنورٹ ہو گئے مسلمان. میں نے کہا یہ تو بالکل ہمارے جیسے ہی ہیں اور ہمارے اندر جو بنیادی کمزوریاں وہ ان کے اندر نہیں ہے. ان کا خلیفہ تو شادی بھی کرتا ہے، ان کا خلیفہ جو ہے وہ شادی بھی کر لیتا ہے، اچھے بھی ہوتے ہیں، وہ مذہب کو بھی بتاتا ہے، مذہب کے اوپر کوئی پابندی بھی نہیں ہے، کوئی بھی مذہب کو پڑھ سکتا ہے، انٹرپریٹ کر سکتا ہے. یہ خلیفہ ہے ہمارے سے. پھر ان کے اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ ایک اور پروفٹ آئے گا تو وہ انہوں نے شاید یہی ہے، وہ کنورٹ ہو گئے، بہت سارے کنورٹ ہوئے. اور بہت سارے کرسچن کنورٹ نہیں ہوئے، جینٹائل کرسچنز ہیں عراق کے اندر جو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے کرسچن تھے، آج تک کرسچن. مسلمانوں کو قتل نہیں کیا نہ ان کو، اور مسلمانوں کی فوجوں میں فرنٹ لائن پہ لڑے پرشینز کے ساتھ. اور جب انہوں نے قبضہ کیا تو بالکل اسی طریقے سے وہ مسلمانوں کی فوج میں تھے جس طرح دوسرے مجاہدین پرشینز کے خلاف لڑے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ کرسچن جو تھے ان کے لیے علم جو تھا وہ محدود تھا ایک کلاس آف پیپل کے حد تک، جس طرح ہمارے یہاں علماء کو ایک کلاس بنا دیا کہ عالم جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے نکاح پڑھانا، جنازہ پڑھانا اور فاتحہ پڑھنا، اور محرم میں مجلس پڑھنا، اور 12 ربیع الاول میں حلوے پکانا. یہ اس طرح لوگوں نے ہے نا علماء. ایسا مسلمان تاریخ وارث میں کوئی نہیں رہا. کوئی بھی جاؤ، وہ علم ہے، اگر دم ہے تو جاؤ جا کے پڑھ لو، اور اگر نہیں ہے دم تو فالو کر لو. یا تو تمہارے اندر دم ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا بغیر جانے کھڑے ہو کے ماریں گے، فوراً ماریں گے. سوچیں گے ان سے نہیں کا بدماشی کر مارو. جس طرح انہوں نے مجھے ایک چیز وہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں خلیفہ اعظم جو پاکستان میں گئے ہو میں خلیفہ اعظم. تو خلیفہ کیسے خلیفہ اعظم؟ مجھے وہ جسٹس تھا، اس نے کہا بھائی کس طرح آپ خلیفہ اعظم ہے؟ کہتے میرا خلیفہ اعظم جو اللہ میاں بناتا ہے. تو میں نے کہا اچھا آپ کو اللہ میاں نے خلیفہ اعظم بنایا، کس طرح آپ کو پتا ہے؟ تو کہا مجھے عبداللہ شاہ غازی نے کمپیوٹر کے ذریعے اپنے لیٹر ہیڈ سے میل کی کہ میں خلیفہ ہوں، اس کی بنیاد. تو اب اگر تم میرے 5 سال کے بچے کو اس طرح کوئی برا نہیں دیتے بفا. عبداللہ شاہ غازی کمپیوٹر کے ذریعے اپنے لیٹر ہیڈ پہ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں ضرور بات ہم نہیں بات کرتے، فوراً ریجیکٹ کر دیں. تو کوئی آدمی جو بڑا ہوگا وہ اپنی علمیت کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، اپنی علمیت کی کنسسٹینسی اور کمپیٹیبلٹی کی بنیاد پہ ہوگا. اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ مارلن پٹفال بھی ہو سکتا ہے جو کنورٹ ہو رہا ہے
39 ایئرس کی ایج میں یا 49 ایئرس کی ایج میں کنورٹ ہوا. کنورٹ ہونے کا عربک سیکھی, عربک سیکھنے کے بعد سینکڑوں لوگوں کو کنورٹ کر لیا, سینکڑوں لوگ اس کے ہاتھ سے کنورٹ ہو گئے. اور کس آدمی کے ہاتھ سے کنورٹ ہو؟ اپنے غلام کے ہاتھ. یا یہ جو بالکل نیا جائز ہوگا نا, میں جنگل میں چلا جاؤں گا, کل پھانسی ہوگی اور آپ اچھے آدمی لیکن آپ جہنم میں جاؤ گے. تو پھر میں کیا کروں پھر؟ بھائی آپ مسلمان ہیں, بولے اور میں تمہارے لیے جاؤں, میں میرے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, میں نے اپنے لیے کر لیا آپ کو انتظام, میں تو کل جنگل میں پہنچ جاؤں. تو جو لوگ پتھر کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں جب وہ واپس آئے ہی بیکم اے ڈفرنٹ مین, ہی بیکم اے ڈفرنٹ مین. تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, مارلن کا سال ہو سکتا ہے جو 100 گنا زیادہ دینے رہے کسی ایسے آدمی سے جو پیدائشی طور پر مسلمان. تو وہ اسٹرینتھ ہوتی ہے نالج کی جو اوپن ہو. مسلمانوں میں کنسیل نہیں کیا گیا علم کو. جنہوں نے علم کو کنسیل کیا نا جہاں پر بھی, جس نے بھی علم کو, اس نے بڑا مسئلہ پیدا کیا ہے. کوئی چیز صاحب ہوگا, انہوں نے اپنے علم کو کنسیل کر لیا, ایک پرائیویٹ کلٹ بنا لیا اپنے, اس کے نظر بڑی بڑی بدماشی پیدا ہوئی. تو بابا نے یہ کہہ دیا, بابا نے یہ کہہ دیا, بابا نے یہ بھی کہہ دیا, بابا نے کیا کیا کہہ دیا. اور بابا جو بھی کہہ رہا ہے بھائی بابا کی بات نہیں سنی امت نے بابا کی بات کو کسا اس کی بنیاد پہ جو پیغمبر نے کہی, اور بابے کی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی بابا کو چھوڑا نہیں, لٹکا دیا. جتنا ہی بڑا بابا چھوڑا نہیں اس کو. سوروردی بہت بڑا آدمی تھا, چھوڑا نہیں اس کو. صلاح الدین کے پاس صلاح الدین کو پتا چلا کہ وہ سوروردی اس قسم کی انٹرپریٹیشن دے رہا ہے جس سے زوریسٹرن کا دفاع ہوا. اس کی اتنی تھیوری آف لائٹ تھی, تھیوری آف نور تھی. صلاح الدین تو ظاہر ہے جنگجو آدمی تھا, اس نے کیا کہہ رہا ہے, روز سیدھی سیدھی باتیں کرا کرتے. تو جا کے معلوم کرو, اپنے بیٹے سے کہا جا کے معلوم کرو, اور اگر الٹی سیدھی بات ہے پتہ کرو. اب وہ بیٹا ہے سوروردی نیک آدمی کا قتل تو نہیں کر سکتا, اس کو دیکھنے میں تو نیک آدمی لگتا ہے. اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے, یہ تو بالکل یہ قرآن اور سننا سے بہت جگہ پر کانٹرڈکٹ کرتا ہے. یہ وہ انفلوئنشل بھی ہے, کوئی نئی مذہبی نہ کھڑا ہو جائے. تو اس نے خط لکھا اپنے باغوں میں, کیا اس نے کہا دیکھو اگر ثابت ہوتا ہے کہ پاگل ہے تو چھوڑ. اس نے کمیٹی بنایا, اس کے سامنے کہے ان کا پاگل ہے, پاگل تو نہیں, پاگل نہیں. تو ان کا اچھا پھر صلاح الدین نے کہا کہ اچھا تو پھر کلمہ پڑھوا کے چھوڑ دو اس کو, اور اگر کلمہ نہیں پڑھوا قتل کرو. اور وہ اس سے کہا کہ اچھا تو کلمہ پڑھ دو. تو وہ پڑھی, کلمہ پڑھی نہیں رہا, لا الہ لا الہ. بھائی الا اللہ بھی تو بولو, الا اللہ بولو. تو کہا مارو اس کی گردن میں, اور آدھی گردن کٹی تو الا اللہ اس نے, اور گردن تو کٹ گئی. روتا نا ساری زندگی رویا وہ, اس لیے اس کو سوروردی مقتول کر قتل کر دیا. بتانے کا مطلب یہ کہ اس کو کسا ایک منیمم پیمانے پہ, بالکل منیمم پیمانے پہ, کہ بھائی یہ کرتا ہے کہ نہیں, یہ بھی نہیں کر رہا, نہیں یہ بھی نہیں کر رہا, تو پھر تو مارو اس کو, پھر نہیں چھوڑ سکتے. تو بابا کا جو علم ہے وہ بابا کے پاس ہے, اچھی بات ہے, انشاءاللہ ٹھیک ہوگا سب کچھ. لیکن وہ اگر کسا نہیں گیا تو ہم اسی لیے نہیں مانیں گے بابا جی یہ کہہ رہے ہیں. بابا کچھ بھی کہتا ہو وہ نہیں, اس کی وقت ہے اس وقت ہے. یعنی کہ تمہیں پتا کشت معجوب پڑھو تو اس میں ایک چیپٹر ہے ملامتی صوفیہ. ملامتی صوفیہ کیا کرتے تھے, لوگوں کے سامنے گناہ کے کام کرتے تھے تاکہ لوگ انہیں برا سمجھیں, انہیں کنڈیم کریں اور چھپ کے نیکی کے کام کریں. تو اس کے نظر میں ان کے اندر تقوی کا تکبر نہیں پیدا ہوتا. تو داتا صاحب نے کہا گمراہ صوفی ضروری تھوڑی کہ سب لوگ اسے برا ہی سمجھے. ہو سکتا ہے لوگ سمجھے خیر ہے, بابا جی کر رہے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. تو ہر آدمی کی سزا تو یہ نہیں ہوتی نا. پروفٹ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ پروفٹ نے تو یہ نہیں کیا, پروفٹ نے تو یہ نہیں کیا نا. تو پروفٹ نے جب نہیں کیا تو تم کیوں کریں, گمراہ ہو گئے. تو بتانے کا یار رابعہ بصری شادی نہیں کرے تو حقوق کی میں نے کہا گمراہ اس کا کیا خدا سے میں عشق کرتا ہوں شادی نہیں کروں, یہ کیا بات ہے؟ کیا کہ کسی نے کیا ایسا کسی نے کیا اگر نہیں کیا تو یہ غلط. تو کہا جائے گا یہاں پر علم کو پرائیویٹائز کر دیا اور آپ کے لیے کوئی طریقہ نہیں بولا کہ آپ اس میں داخل ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک کریں.
تو اس کے نتیجے میں سوسائٹی پہلے دن سے ڈائیکاٹمائز ہے، ریاست معاشرہ بھی ڈائیکاٹمائز اور معاشرہ پھر دو حصوں میں ڈائیکاٹمائز. تو تین ڈائلیکٹکس جو ہے ساتھ ساتھ بہ رہے تھے کرسچینٹی کے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے مسلمانوں کا. دے کین ناٹ کمپیٹ وتھ مسلم. وہ تو ان کے پاس ایک ہی ڈائنامک، ایک ہی آدمی ہے جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہے، وہی ہیڈ آف دا آرم فورسز بھی ہے، وہی سب سے بڑا آدمی بھی ہے، انٹرپریٹ بھی کر رہا ہے وہ. اور جہاں پر وہ انٹرپریٹ نہیں کر سک رہا وہاں پر اس آدمی کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے جو انٹرپریٹ کر سکتا ہے. بعض اوقات تو اپنے سے بڑے لوگوں کو بھی، اپنے سے معمولی لوگوں کو بھی وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنا. بتانے کا مطلب یہ کہ جو مسلمانوں کا جو پھیلاؤ تھا اس کا وہ بہت مومنٹم بہت واسٹ تھا. تو کرسچینٹی کا پرابلم یہ تھا کہ وہ پہلے دن سے پرابلمٹک تھی. تو جب محبت کی بنیاد پر ریاست نہیں چلتی، محبت کی بنیاد پر آپ معاشرے کو تو چلا سکتے ہو، معاشرتی تعلقات کو، ریاستی تعلقات کو آپ نہیں چلا سکتے. ریاست میں آپ کو جنگ بھی کرنی ہے، آپ کو لوگوں کو معاف بھی کرنا ہے، لوگوں کو قتل بھی کرنا ہے، آپ کو جنگ بھی کرنی ہے. نتیجہ یہ ہوا جب کرسچنز نے جنگیں لڑی تو انہوں نے کس لا کے تحت لڑی؟ رومن لا کے تحت لڑی. رومن لا کے تحت جو لڑی تو جو سزائیں رومنز دیتے تھے وہی سزائیں کرسچنز نے بھی دی. ولیم والیس کو کس طرح سزا دی انگلش مین نے؟ اس طرح ہی دی نا جس طرح رومن سزا دیتے تھے. پہلے اس جسم کے حصے کو کاٹتے جس سے مرتا نہیں آدمی. انٹرنل آرگنز کو اس طرح کاٹتے ہیں جس سے امیڈیٹ ڈیتھ نہیں ہوتی. یہ پہلے میں آپ پیٹ چیریں گے تو مرو گے نہیں، پھر تمہاری آنکھیں کاٹیں گے، پھر تمہارا جگر کاٹیں گے، پھر یہ کاٹیں گے، پینکریاس کاٹیں گے، کاٹتے 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 پھر تم سے کہیں گے کہ تم معافی مانگ لو مرضی. تو وہ جب وہ نہیں مانگتا تو اس کو بدل لیں نہیں تم لوگ کہاں بس میں پہنچ رہا ہاں آ رہا ہوں. اچھا ٹھیک اوکے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو وہاں سے ملتا نہیں ہے کوئی مطلب دنیا کو چلانے کا کوئی نظام نہیں ملتا. یہ تو پتہ چلتا ہے کہ جنت کیسے چلے گی، یہ نہیں پتہ چلتا کہ دنیا کیسے چلے گی. اس کا مطلب ہے کہ نیٹ ان کا موقع بالکل صحیح تھا نہیں. مسئلہ یہ تھا کہ کرسچینٹی کے پاس اگر کرسچینٹی دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ریویلڈ ریلیجنز ہوتے ہیں نا وہ کانٹینیوٹی میں چیزوں کو دیکھتے ہیں. کرسچینٹی نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کیا نا جوڈائزم سے، الگ چیز ہے وہ. یہ تھوڑی ہوا کہ جیوز نے کرسچینٹی کا انکار، کرسچینٹی نے بھی تو جیوز کا انکار کر دیا. انہوں نے اگر ملاتے دونوں کو 10 کمانڈمنٹس کو اور پروٹیسٹنٹ ہوتے تو وہ کیا دونوں کو ملا کے چلاتے تو سکسیسفلی رن کر سکتے تھے ریاست کو. نہیں کیا انہوں نے. سیسرو کا لا انہوں نے استعمال کیا پورا کا پورا، اسے کہتے ہیں کینونیکل لاز. اور جو انہوں نے بائبل سے چلاتے تھے اسے کہتے تھے ایکلیزیاسٹیکل لاز. ایکلیزیاسٹیکل لاز ٹیل یو دیٹ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ریلیٹ یور سیلف ٹو گاڈ. Canonical laws tell you that how you are going to relate yourself to others, how you are going to relate yourself to the state, how you are going to relate state to the state. وہ canonical laws تھے، سارے رومن تھے. تو رومن لا کا تو سورس تو پیگن تھا، رومن تو پیگن تھے. اور لیکن اتنا طاقتور تھا کرسچینٹی کا میسج اور شروع میں پوپس کی جو مورل اسٹرینتھ تھی وہ اتنی پاورفل تھی کہ وہ 1500 سال تک کھینچ گئے ہو. اس کے باوجود اتنی بڑی بڑی انہوں نے جنگیں بھی لڑی، یعنی کہ مسلمانوں کا انہوں نے جو جنگیں لڑی ہیں اس میں ہزاروں لوگوں کی انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اتنی اسٹرینتھ تھی اس کی، اس کے باوجود. اس میں گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر کوڈنگ یا کنفیوژن پیدا ہو سکتے ہیں. مطلب ایک تو یہ کہ مطلب حضرت عیسیٰ کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے تو اس سے ایک یعنی خاص طور جو ہے مطلب یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو عیسائیت کی کمزوریاں ہیں وہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کمزوریاں ہیں. یعنی مثال کے طور پر اس طرح یہ ان کے بارے میں چاہیے ان کے یہاں محبت ہے اور ان کے یہاں جو ہے مطلب جنگ انہوں نے نہیں کی، انہوں نے خدا نہیں کیا. اور مطلب یہ تو عیسائی انٹرپریٹیشن ہے. دوسرا یہ کہ جو ہے مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ مطلب تو ان کے بارے میں قرآن میں جو کچھ کہا
اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آتے ہیں وہ مطلب اہل و عیال کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہ قرآن نے بالکل کلیئر کر دیا بات کی۔ دوسری بات یہ کہ حضرت جو عیسیٰ ہیں، قرآن نے بالکل واضح طور پر یہ کہا کہ آپ یہ آپ نے تورات کو زندہ کیا اور عیسائیت کی تعلیم دی۔ تو حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ تو تورات اور قرآن کے جامع تھے، اور وہ تورات کی میں جو کچھ تحریف اور اضافہ تھا اس کو ختم کرنے اور اس کو اس کی اصل حالت سے بحال کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ تو ان کے جو پیروکار تھے ان کا مسئلہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی اس ہرگز بحرین والی صورت کو اختیار نہیں کیا، کہ یہودیوں نے قتل کر دیا، لہٰذا رد عمل کے طور پر انہوں نے تورات کو چھوڑ دیا اور انہوں نے رد عمل کے طور پر انجیل کو چھوڑ دیا۔ تو اور بنیادی طور پر دیکھیں، ہم جب کہتے ہیں کرسچن تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، ورنہ وہ تو مسلمان ہیں جو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، اور جنہوں نے حضرت موسیٰ کو مانا وہ مسلمان ہیں۔ مطلب ہمارے تو بڑے لوگوں نے یہی کہا نا، یعنی کہ قرآن بائبل یہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے ان کو دھوکہ دیا۔ قرآن کہتا ہے ان کے جو ان کے کمپینینز ہیں انہوں نے دھوکہ نہیں دیا، وہ ان کے لوئل تھے، ان کے لیے انہوں نے قربانی دی اور ہر قربانی دینے کو تیار تھے۔ یعنی کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ پروفٹ کسی کی تربیت کرے اور وہ دھوکہ دے جائے پروفٹ کو، یہ ممکن نہیں ہے۔ پروفٹ کے ساتھ جو ہوتے ہیں جن کو آپ کمپینین کہتے ہیں، کمپینین آف دا پروفٹ کا مطلب یہ ہے کہ دوز پیپل ہو آر بینگ ٹرینڈ بائی دا پروفٹ، تو دے آر بینگ ٹرینڈ بائی دا گاڈ، بائی ڈیوائنلی، ورنہ وہ حضرت عیسیٰ کے قریب ہر اللہ تعالیٰ نہیں آ سکتا، وہ تو خدا کی مرضی سے آئے گا۔ تو حضرت عیسیٰ جب ہم کہتے ہیں کرسچینٹی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کرسچینٹی کو اس طرح سے نہیں سمجھا جس طرح حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے، اگر ایسا ہوتا تو اس کے نتیجے میں وہ دروازہ کھلا رکھتے ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن وہ دروازہ انہوں نے بند کر دیا اور اس کے نتیجے میں وہ مغضوبین اور ضالین کہلائے۔ لیکن ہم جس کرسچینٹی کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوا وہ کرسچینٹی تھی جو ان تین کانٹرڈکشن کے ساتھ چل رہی تھی۔ امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ان تین کانٹرڈکشن کے ساتھ چلنے کے باوجود اس نے 1500 سال کھینچے ہیں، 1500 ایئر۔ دیٹ از دی اسٹرینتھ آف دا میسج۔ یہ ہوتی ہے میسج کی قوت، یعنی کہ بائبل جتنی بھی تحریر شدہ تھی اور 10 کمانڈمنٹ جتنے بھی تحریر شدہ تھے، اس کے باوجود اس نے 1500 سال انسانوں کو مطمئن رکھا اور 3 بر اعظموں کو کنٹرول بھی کیا اور بڑی بڑی جنگیں بھی لڑی۔ یہ تو ہم چونکہ ویسٹرن تھاٹ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ باہر بات ہے کہ ان کا مقابلہ جب مسلمانوں کا ہوا تو مسلمانوں نے ان کو شکست دی بہت بڑی تعداد سے، اور بہت تھوڑے عرصے میں وہ کام کر دیا جو کرسچینٹی کو کرنے میں بہت عرصہ لگا۔ لیکن یہ کہ کرسچینٹی کی اسٹرینگتھ کیا تھی اور اس کی ویکنیسز کیا تھی، وہ بہت کچھ ہم محفوظ نہیں کر پائے، کیونکہ کرسچن نے محفوظ نہیں کیا۔ یعنی کہ پہلی صدی میں بغیر جنگ لڑے کانٹسٹائن کو کیسے کنورٹ کر دیا ہوگا، کیسے پہنچ گئے مہینوں تک۔ رومن جیسی قوم اتنی ایگریسو، اتنی یعنی کہ ایروگینٹ قوم جس کی اتنی زبردست تاریخ ہو، ایسے انٹلیکچوئل جائنٹس اس کے پاس ہوں، یعنی کہ ویسٹرن سویلائزیشن کے پاس کون سا ایسا انٹلیکچوئل جائنٹ ہے جو ایرسٹاٹل یا پلیٹو کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس تہذیب کو اس نے کنورٹ کر لیا۔ کیا بولا ہوگا انہوں نے جا کے؟ تمہارے کیا خیال ہے؟ بڑا انٹلیکچوئل آرگیومنٹ کیا ہوگا اس نے؟ نہیں، مگر ہاں، لیکن یہ کانٹیکسٹائن وہ تو بہت ساری ایکسپلینیشن ہے۔ سینٹرل افریقہ کو پورا کنورٹ کیا ہے، یعنی کہ یہ پال بڑا وہ تو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن یہ پال نے پورے سینٹرل افریقہ کو کنورٹ کر دیا۔ تو یہ کیا کیا انہوں نے؟ اس کے بعد نہ فوج تھی نہ اسلحہ تھا، کون سی میتھڈ اس نے اختیار کیے، کون سی ٹیکنیک استعمال کی؟ وہ بولتا اسی طرح جس طرح ڈوزہ بجا دیں، خوشی خوشی آئے اپنا کھانا لگایا، انہوں نے تم لوگ کرسچن ہو گیا۔ اچھا کرسچن کیا ہوتا ہے؟ اچھا چلو ہم کرسچن تو وہ ہو جاتے تھے اس طرح سے، یا واقعی کرسچن ہوئے یہ وہ تو جی کیا ہوا ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ مونیسٹریز انہوں نے بنائی۔ ہاں ہاں
جی بالکل. لیکن یہ کہ ہم ایک الگ بحث ہے, کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بات ہونا. جیسے سب کانٹیننٹ میں ہمارے یہاں صوفیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ صوفیہ نے جو ہے خاص قسم کی ری انٹرپریٹیشن کی اسلام کی, اور اس کے بعد انہوں نے ایک بڑی تعداد میں مسلمان کیے. لیکن یہ تو تاریخ بتاتی ہے کہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی, کیونکہ وہ تو ہمیشہ مائنورٹی میں رہے. مائنورٹی میں ہندو سویلائزیشن کون سی ایسی بڑی دھاتو سویلائزیشن تھی؟ یہ پرشینس یا ایجپشن کے مقابلے کی سویلائزیشن تھی. تو انہوں نے تو کوئی ڈھول وول نہیں پیٹے, یا ایران میں آ کے مسلمان نے قبالیاں شروع کر دی تھی, پورس شروع کر دیے تھے, ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے تبلیغ کی اور تلوار چلائی. یہاں پر ہمارے لوگوں نے ڈھول وول پیٹے, اس سے کچھ لوگ ہو گیا ہمارے جیسے مسلمان ہوئے. دیکھ لو پاکستان 60 سال کے لنگڑے لوگے مسلمان ہوئے, اور یہ تاریخ بتا دی وہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی, کیونکہ ہمیشہ مائنورٹی میں رہے سب کانٹیننٹ میں مسلمان. وہ ہندو ہی رہے میجورٹی میں, وہ تلک بھی لگواتے رہے, یہ بھی کرتے رہے, ڈھول بھی پیٹتے رہے, بھجن بھی گاتے رہے, یہ بھی کرتے رہے. اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی. یہ جو اس میں گفتگو ہوئی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ مطلب عیسائیت کی سگریٹ کی جو بہت بڑی وجہ ہے اس کی پرائیویٹائزیشن آف پرائیویٹائزیشن آف ٹیکس اور جو انٹرپریٹیشن آف ٹیکس جو مطلب اس کے عدیہ میں بیوروکریٹک اسٹرکچر جو مطلب اسلام کی جو اسٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں کوئی بیوروکریٹک اسٹرکچر نہیں ہے اور کوئی ہر پرسن انٹرپریٹیشن نہیں ہے. مطلب جو ہمارے اکادر فکر جو ہیں جو بھی ہیں مسئلے اکادر فکر ہر مسئلہ فکر کو اپنی علمی تشریح کا اختیار حاصل ہے. اگر یہ مطلب اسلام میں بھی ایسا ہوتا اس طرح کی عیسائیت میں بیوروکریٹک اسٹرکچر تھا تو کیا اسلام یہ ایڈوائز کر سکتا تھا اب تک جو ہے؟ بالکل. اور دوسری بات یہ کہ یہ دیکھیں نا میڈیا آپ کے سامنے جو پروموٹ کرتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں یہ تو یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, جس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کانفلکٹ ہے کچھ, تو اس کا مطلب ہے ایک بات ہونی چاہیے. او بھائی ایک بات جنہوں نے کہی انہوں نے کیا بچا لیا اپنے آپ کو؟ کرسچینٹی کا اتنا ہیگمونیس اسٹرکچر تھا کہ ایک لفظ آ کہتے ختم کر دیتے, چھوڑتے نہیں تھے وہ, چاہے سائنٹسٹ ہو کچھ بھی ہو. کاپر نیکلس کی انٹرپریٹیشن لگی, اس سے کنورٹ نہیں ہو رہی, ختم کر دیا. تو یہ اسٹرینتھ ہوتی ہے کسی سویلائزیشن کی کہ فاطمیوں کے انڈر رول رہے 274 سال. فاطمیوں کی انٹرپریٹیشن آف اسلام کو نہیں مانتے تھے مصر کی میجورٹی, لیکن انہی کے انڈر کنٹرول رہے 274 سال, سنی ہی رہے. اور جب صلاح الدین کو موقع ملا تو وہ کنورٹ ہو گئے, پورے کا پورے علماء نکل کے آ گئے, ساری جگہ پر اس سے بٹھا دیا گیا. کوئی جنگ نہیں ہوئی, یہ کوئی سول وار نہیں ہوئی مصر کے اندر. اس نے کہا اچھا یہ بیمار ہو گیا, خلیفہ بالکل للو پنجی ہو گیا, تو اس نے عباسیوں کا خلیفہ خطبہ پڑھوانا شروع کیا. مسجدوں میں سارے وہ آ گئے سنی, اور جو سارے وہ جو تھے ججز سب سنی آ گئے. 9 اٹیمپٹ کیے ہیں اسماعیلیوں نے صلاح الدین کو قتل کر دیا, اور 3 آدمی ایسے جب بھی اٹیمپٹ کرتے تھے وہ بھاگ کے خلیفہ گھر میں چھپ جاتے. وہ فوج پہنچتے تھے وہ خلیفہ گھر میں ہوتا تھا. خلیفہ کا حکم یہ تھا کہ میرے گھر میں جو محل میں جو آ جائے اس کو ہما لیں. 3 بار وہ اندر یعنی کہ اس کو قتل کا حملہ کرنے کے بعد وہ سب اٹھے. صلاح الدین نے قتل نہیں کیا, ایک بار ہتھے چڑھی آپ نہیں جو پہلے وہاں پہنچے, اندر نہیں گھسنے دینا, باہر سے پکڑ کے لیا قتل کر دیا. تو بتانے کا مطلب کوئی ایک بڑی ایک سول وار نہیں ہوئی مصر کے اندر. تو یہ مسلمانوں کی اسٹرینتھ ویکنیس نہیں ہے. اور جب آپ بیوروکریٹائز کرتے ہیں کسی چیز کو تو اس کے نتیجے میں آپ بڑے لوگوں کے پیدا ہونے کے امکانات کو ختم کر رہے ہیں. ایک سے ایک مسلمانوں میں تو بڑا آدمی پیدا ہوا, اس کی صلاحیت جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس شیپ سے بڑا تھا, لیکن اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو اس سے نیچے رکھا. نہیں, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن آف ٹیکسٹ اور پرائیویٹائزیشن آف انٹرپریٹیشن میں بہت فرق ہے. مسلمانوں کے اندر علمیت کے کچھ اصول ہیں, ان اصولوں سے انحراف کر کے اگر تم کوئی بات ہو, کوئی تمہاری بات نہیں سنے گا, کوئی بھی. میری بیوی میری کوئی بات نہیں سنتی, وہ کہتے تمہاری نہ منہ پہ داڑھی ہے, تم جو ہے پینٹے پہن کے گھومتے رہتے, تمہیں کیا پتا. تو ہمارے جو مولانا صاحب آتے ہیں نا ہمارے گھر میں, وہ ہے 16 سال,
جو ان سے پوچھتے وہ بتائیں مولانا صاحب بتا دیں. بولے مولانا یہ کہنے کے ایسا ان کو پتہ نہیں ہوتا, عموماً ان کو پتہ نہیں ہوتا. وہ میری طرف دیکھ رہے میں نے آپ بتایا مجھے نہیں پڑھنا. وہ کہہ رہے ہاں یہ چیز. تو پھر وہ اس کا میں دیکھو یہ وہ ہے تو ان کو کیا پتا, وہ تو صرف قاری ہے, ان کی ریٹیفیکیشن چاہیے. وہ کہے ہاں ایسا ایسا. وہ کہتے ہیں بلکہ کبھی کیا کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاؤں گا, آپ نے حضرت سے پوچھ کے بتاؤ. حضرت سے وہ پوچھ کے آتے ہیں, حضرت سے پوچھ کے آ کے بتاتے ہیں تو پھر وہ ہوتا ہے. میں تمہاری شکل نہیں ہے, تم گالیاں بکتے ہو, تم یہ کرتے ہو, تم وہ کرتے ہو. میری تو ساری بدماشی بالکل روزے روشن کی طرح تمہاری کسی بات کی کوئی دلیل نہیں ہے, لہٰذا میں تمہاری کوئی بات نہیں ہے دین کے حساب. ٹی وی پہ بھی کوئی مولانا صاحب آ رہے تھے, میں نے دیکھو یہ غلط کہہ رہے ہیں, بالکل غلط بات ہے. اس کی نیک آدمی ہے, ٹوپی پہن کے بیٹھا ہے, شلوار قمیض پہنا ہوا ہے, اسے پوری زندگی بنائی ہے, صحیح کہہ رہا ہوگا, آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو آدمی یہ تو حالت ہے, اسٹرینتھ ہے نا, یہ پڑھائی ہے, یہ اچھی چیز ہے, اس میں مار نہیں کھاتا آدمی. کل کو کوئی بھی آئے کھڑا ہو جائے کچھ بھی بول دے, اس کی تھوڑی کوئی سنے گا. ایسا خالی میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کی کام کل ٹھیک ہے. اوکے.